الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه خرج منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجلس کا انعقاد ان بچوں کے تکمیل کے اعزاز میں کیا گیا اور الحمدللہ ان بچوں نے جس خوبی اور عمدگی کے ساتھ پڑھا وہ ہم سب نے سنا. ناظرہ ختم کرنے والوں نے بھی عمدگی کے ساتھ پڑھا، حفظ کی تکمیل کرنے والے دونوں بچوں نے بھی خود عمدگی کے ساتھ پڑھا. تو ایسی مجالس کا انعقاد ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرنے کے لیے ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے مربیوں کو، مدرسے والوں کو، منتظمین کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے. الحمدللہ مقصد اچھی طرح حاصل ہوا. یہ سب کے سب حضرات قابل مبارکباد ہے. یہ معصوم بچے بھی، ان کے والدین بھی، ان کے اساتذہ بھی، مدرسے والے بھی، مدرسے کا انتظام اور دیکھ بھال رکھنے والے بھی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی آئندہ خوب ترقیات سے نوازے. جنہوں نے ناظرہ کی تکمیل کی اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے، اور جن بچوں نے حفظ کی تکمیل کی اللہ تعالیٰ آگے کے مراحل بھی ان کے لیے آسان فرمائے. قرآنی الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کے سینوں کو مزین کیا، قرآنی معانی معارف سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال فرمائے. مدرسے کو، اساتذہ کو، نظام کرنے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ خوب ترقیات اور برکتوں سے نوازے. ختم قرآن کی نسبت سے چونکہ جو دعا مانگی جاتی ہے، بزرگوں کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے. اسلاف سے بھی منقول ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں، آپ کے ساتھ جنہوں نے 10 سالہ زندگی گزاری ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے چونکہ آپ علیہ السلام نے ان کے والدہ کے کہنے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ دعائیں دی. ویسے بھی خدمت ایسا وصف ہے کہ مخدوم کی دعائیں خادم کو ملتی ہی رہتی ہے، وہ درخواست کرے یا نہ کرے. خدمت ہے یہ ایسا گر. لیکن بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تھے. ان کی والدہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے موقع دیکھ کر آپ سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، آپ اپنے اس خادم کے لیے کچھ دعا فرما دیجیے. یہ درخواست کی تو بخاری میں آپ علیہ السلام نے حضرت انس کے لیے دنیا کی بھی دعا کر دی اور آخرت کی بھی دعا کر دی. آخرت کی تو یہ دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ مغفرت بہت بڑی بات ہے، چونکہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، دعاؤں میں یہ جملہ بولا جاتا ہے
اس لیے اس کی جتنی اہمیت دلوں پر ہونی چاہیے، اس کا اثر جتنا ہونا چاہیے عامتاً نہیں ہوتا، لیکن مغفرت بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کو قرآن کامیاب کہے گا یقیناً وہی کامیاب ہے۔ اب جہنم سے کون بچے گا اور جنت میں کون جائے گا؟ جس کی مغفرت ہوگی وہی تو جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت انس کے لیے آخرت کے سلسلے کی تو یہ دعا کی کہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ آپ کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اور دنیا کے بارے میں آپ نے یہ دعا دی کہ اللہ تو ان کی عمر میں بھی برکت دے اور ان کے مال میں بھی برکت دے۔ یہ دو دعائیں دی تھی آپ نے۔ حضرت انس تو چھوٹے تھے، جب آپ کی خدمت میں لگے تھے تب 10 سال کے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر 20 سال کی تھی۔ آپ کی دعاؤں کا کھلا اثر لوگوں نے دنیا کی زندگی میں دیکھا۔ حضرت انس کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی۔ بعد میں تو وہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے بصرہ چلے گئے تھے، اور پھر وہیں حضرت کا انتقال بھی ہوا، مزار بھی وہیں ہے، لیکن طویل عمر پائی۔ اولاد میں بھی اللہ نے برکت دی، مال میں بھی بہت برکت دی۔ لکھا ہے کتابوں میں ان کے باغات میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے۔ عامتاً باغات میں 1 مرتبہ پھل آتا ہے، ان کے باغات میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے۔ اور اولاد میں اتنی برکت تھی کہ بلا واسطہ اولاد 50 سے زیادہ، اور اولاد کی اولاد تو پتہ نہیں کتنی ہو گئی تھی۔ جو ابھی اصل سنانا ہے وہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کا ختم کرتے تھے، معمول تھا ان کا ہر کچھ دنوں میں قرآن کریم کو ختم کرنے کا، تو اپنے گھر والوں کو جمع کر لیتے تھے، بیوی، بچے، بچوں کے بچے، اور سب کو جمع کرنے کے بعد پھر دعا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم کے ختم کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے بھی بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ان بچوں کے ختم کی نسبت سے جو دعائیں کی جائے گی انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تو خاص تو ان مجالس کا انعقاد ان 2 مقصدوں سے ہوتا ہے: تکمیل کرنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی، ان کا اعزاز، اور دوسرا ہے کہ جو دعائیں مانگی جائے ختم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے۔ ایک مقصد حاصل ہو چکا، دوسرا انشاءاللہ ان قریب ہوگا۔ اور درمیان میں چونکہ اس موقع سے دین کی کچھ باتیں، خاص کر قرآن کریم سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، کہنے والے کو، سننے والے کو عمل کی توفیق دے دے تو نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے کچھ 2-4 باتیں بھی عرض کر دی جائے گی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا مبارک کلام ہے، بڑا بابرکت کلام ہے۔ خود اللہ کے رسول ایک صحابی کو فرما رہے ہیں کہ قرآن سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے جو اس ذات سے نکلا ہے۔ ہر آدمی کا کلام اس کی ذات سے نکلتا ہے۔ میں بول رہا ہوں میری ذات سے یہ کلام نکل رہا ہے۔ قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اللہ کی ذات کی برکتوں کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات بابرکت نہیں، اسی طرح اس کی ذات سے نکلنے والے کلام سے بڑھ کر اور کوئی برکت کسی کلام میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ مبارک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آپ کی قیامت تک آنے والی امت کو دیا ہے۔ اب میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس مبارک کلام کی قدر کریں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اگر پڑھنا نہیں آتا تو اس کے سیکھنے کا اہتمام کریں، اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا پڑھنے والا بنائے، سیکھنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس سے بڑھ کر اس سے عشق رکھنے والا عاشق قرآن بنائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسا سما اس امت میں باندھا تھا، اور آپ کیسا سما باندھ کر اس دنیا سے گئے تھے کہ آپ کے پاس رہنے والے حضرات صحابہ
قرآن کریم سے کیسا تعلق تھا ان کو. وہ رات کی تنہائیوں میں پڑھتے تھے، نمازوں میں پڑھتے تھے، نماز کے باہر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. صحابہ کا بڑا طبقہ وہ تھا جو ہر ہفتے میں قرآن کریم کے ختم کا اہتمام کرتا تھا. یہ ہم جو قرآن میں منزلیں دیکھتے ہیں، پہلی منزل، دوسری منزل، 7 منزلوں پر قرآن کریم کو بانٹا گیا ہے. تو یہ منزلیں کیا؟ یہ صحابہ اکرام کے، اکثر صحابہ اکرام کے پڑھنے کی مقدار ہے کہ وہ پہلے دن میں 1 منزل پڑھتے تھے، دوسرے دن میں دوسری منزل پڑھتے تھے، اور 7ویں دن قرآن کریم کو ختم کرتے تھے. تو آپ نے ایسا سما باندھا تھا، ایسی تعلیم دی تھی، ایسا ماحول تیار کیا تھا کہ قرآن کریم کو راتوں میں پڑھا جاتا تھا، دن میں پڑھا جاتا تھا، نمازوں میں پڑھا جاتا تھا، نماز کے باہر پڑھا جاتا تھا. مرد اہتمام کرتے تھے اس کی تلاوت کا، عورتیں اہتمام کرتی تھی، بچے تلاوت کرتے تھے. تہجد میں لمبی لمبی نفلیں، طویل قراتیں حضرات صحابہ کرتے تھے، قرآن کریم کو پڑھتے تھے. بخاری شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان اشری بھائیوں کے مکانات کو دن کے اجالے میں نہیں دیکھا ہے. یہ قبیلہ اشعر یمن کا رہنے والا جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچا تھا سن ہجری 7 میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہے، وہ اسی خاندان اور اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ ان قبیلے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ان حضرات کا جہاں ٹھکانہ ہے، جہاں ڈیرا ہے، قیام ہے، میرا ابھی وہاں جانا نہیں ہوا ہے، لیکن رات کی تنہائیوں میں جب یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں تو اس سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ فلاں وہاں رہ رہا ہے اور فلاں وہاں رہ رہا ہے. یہ ماحول تھا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، خود بخاری ہی میں موجود ہے، یہ حضرات رات کی تنہائیوں میں قرآن کریم پڑھتے تھے نماز میں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مرتبہ ان کے قریب سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر بڑی آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کے بالمقابل حضرت عمر کو دیکھا وہ بڑی بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں. آپ نے ان دونوں کی تلاوتوں کو سنا کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا. جب صبح میں فجر کے بعد ان کی حاضری ہوئی ان دونوں حضرات کی، تو آپ نے پوچھا ابو بکر تم بڑی آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے تھے؟ کہ اللہ کے رسول، جس ذات کو میں قرآن سنا رہا تھا وہ میرا قرآن سن رہا تھا. یعنی میں اللہ کو سنا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر انسان سے، اس کے جی اور اس کے دل سے بھی زیادہ قریب ہے. حضرت عمر سے پوچھا تم اتنی بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے؟ کہا میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. کہنا یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قائم کردہ ماحول کے نتیجے میں حالات یہ تھے کہ یہ حضرات رات کو بھی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، نمازوں میں بھی اہتمام کرتے تھے، دن میں بھی اہتمام کرتے تھے. آج امت کا کیا حال ہو گیا؟ قرآن کریم سے کیسی بے اعتنائی، کیسی غفلت، کیسی لاپرواہی. کتنے مکانوں میں قرآن غلاف میں جو بند رکھا ہوا ہے، بند کے بندی رکھا ہوا ہے. رمضان میں کھولا گیا، اب رمضان آئے گا تو کھلے گا. موت میت ہو گئی تو کھولا گیا، پڑھ لیا گیا، پھر بند کر کے رکھا گیا. اللہ کے کچھ بندے آج بھی ہیں جو قرآن کریم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اکثریت امت کی وہ ہے جو لاپرواہی میں مبتلا ہے. قرآن جیسی عظیم کتاب کا جو حق تھا، اس کے ساتھ جو تعلق رکھنا چاہیے تھا، وہ تعلق ہم نہیں رکھتے ہیں. آج امت کا بڑا طبقہ اخبارات دیکھنے کا عادی ہے، روزانہ اخبارات اہتمام سے پڑھیں گے. ٹی وی دیکھنے کا عادی ہے، ٹی وی پر آنے والے نیوز اور سماچار سننے کے عادی ہے. موبائل آ گیا تو اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، گیم کھیلنے کے عادی ہے، واٹس ایپ کے عادی ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہے جس کے عادی ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور منٹوں میں نہیں گھنٹوں میں وقت ہے. جو وقت لگ رہا ہے آج موبائل میں لگ رہا ہے، ٹی وی اور ویڈیو میں لگ رہا ہے، اخبارات میں لگ رہا ہے، گپ شپ میں لگ رہا ہے. ہم میں سے ہر آدمی خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے ہم کتنا وقت دیتے ہیں.
کیا 2 منٹ 5 منٹ نہیں، گھنٹے پوچھے جائیں گے کتنے گھنٹے آپ کے لگ رہے ہیں، اور انہی سے پوچھا جائے کہ آپ اللہ کے پاک کلام کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، تو گھنٹوں میں تو کیا منٹوں میں بھی مشکل ہے۔ سورہ یاسین کبھی پڑھ لی، جمعہ آ گیا تو سورہ کہف پڑھ لی، نہیں بھائی، اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے، یہ بڑی ناقدری ہے جو ہم سے ہو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں تاکید کی تھی کہ اللہ کا عظیم کلام ہے، اس کی ذات سے نکلا ہوا ہے، بڑا بابرکت کلام ہے، اس کلام کی برکت کو حاصل کرو، تو کیا ویسے ہی حاصل ہو جائے گی ہمارے تعلق رکھے بغیر؟ نہیں، ہم کو تعلق رکھنا ہے، اور ادنا تعلق یہ کہ ہم اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اگر نہیں آتا تو سیکھنے کا اہتمام کریں۔ اس سے بڑھ کر تعلق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ ہمیں قرآن کا پڑھنے والا بھی بننا ہے اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بھی بننا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی افراد تیار کیے تھے، جن صحابہ کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ صرف ایسے ہی نہیں تھے کہ قرآن کو پڑھ لیتے تھے بس ہو گیا۔ جہاں ان کے ہاں قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام تھا، وہیں قرآن کریم پر عمل کرنے کا بھی اہتمام تھا۔ قرآن کیا ہے؟ وہی تو ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قوانین ہیں، جن قوانین پر چلنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی مضمر ہے۔ اسی کلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے امت کو سمجھایا ہے۔ احادیث قرآن کی شرح ہے، قرآن کی ڈائجسٹ ہے، اور یہی قرآن اور حدیث کے احکام کو، تعلیمات کو ہم شریعت کہیں گے۔ ہماری کامیابی، ہمارے لیے عافیت، ہمارے لیے چین اور سکون شریعت پر چلنے ہی میں ہے۔ یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آج تک امت کے علماء اکابر کہتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بالکل دو ٹوک بات ہے۔ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، چین اور سکون سے زندگی گزارنی ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو سوائے شریعت پر عمل کرنے کے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں۔ تو ہمیں تو قرآن کریم پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارا اسلاف کس طرح عمل کر کے گئے، میں اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جذبات جو بھی چاہتے ہوں، جذبات کا جیسا بھی تقاضا ہو، لیکن جب ان کے سامنے آ گیا کہ قرآن کا یہ حکم ہے، اپنے جذبات کو ایک طرف کر دیا اور عمل کر کے بتا دیا کہ عمل تو وہی ہوگا جو قرآن میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی دور خلافت 10 سال تقریباً رہی اور جنہوں نے تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کی، اتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن قرآن کریم پر عمل کرنے کے معاملے میں کتنے محتاط، کتنے چوکس، کہ جذبات اور طبیعت کا تقاضا جو بھی ہو فوراً چھوڑ دیا اور عمل کر کے بتایا کہ عمل قرآن پر ہوگا۔ بخاری شریفی میں حضرت عیینہ ابن حصن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات کے رہنے والے تھے، دیہاتی صحابی تھے، مدینہ منورہ آتے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ آئے، ان کے بھتیجے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریبی احباب میں تھے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے، تمہاری امیر المومنین کے ساتھ زیادہ تمہارے تعلقات ہیں، تم ان کے خاص لوگوں میں سے ہو، درخواست کرو نہیں کہ میری بھی اگر اجازت مل جائے تو میں بھی امیر المومنین کی خدمت میں اور ان کے مجلس میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر سے جب انہوں نے پوچھا، حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ اب یہ چونکہ دیہات کے رہنے والے تھے، دیہاتی لوگ بہت سے آداب سے واقف نہیں ہوتے، مہذب نہیں ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ایسی بات اپنی زبان سے نکال دیتے جو نکالنی نہیں چاہیے۔ چنانچہ یہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پہنچے تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ امیر المومنین، تم انصاف سے کام نہیں لیتے اور عطایا کو تقسیم کرنے میں بھی عدل اور انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ اب یہ بات بالکل واقعے کے خلاف بات تھی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انصاف کی نفی کی جائے تو پھر دنیا میں انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے تو انصاف کی مثال قائم کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جو مال آتا تھا آپ اپنے لیے نہیں رکھتے تھے، امت کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو گویا انہوں نے بالکل بے تکی بات کہی، غلط بات کہی۔ اب غلط بات کہنے پر ایک نارمل آدمی، اس کو بھی غصہ آتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی
کہ شیطان بھی جن سے ڈرتا تھا، ان کی طبیعت کا جلال ایسا تھا، وہ غلط بات سننے کی کہاں تاب لاتے، فوراً غصے ہو گئے، اور ان کے پاس ہی اصلاح کرنے کے لیے لکڑی بھی رہتی تھی، کوڑا بھی رہتا تھا، فوراً ان کا ہاتھ کوڑے پر گیا کہ ان کی خبر لے۔ تو طبیعت کا جذبہ بھی ہے، تقاضا بھی ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، ان کی تنبیہ کی جائے، ان کی اصلاح کی جائے۔ وہ جو بھتیجے تھے وہ بڑے قابل تھے، انہوں نے فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھ لی۔ امیر المومنین اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین وإن هذا من الجاہلین، کہ معاف کرنے کو پیشہ بنائیے، بھلی باتوں کا حکم کیجیے، اور نادانوں سے اگر کوئی حرکت سرزد ہو جائے تو ان سے درگزر کیجیے۔ یہ میرا چچا بھی نادانوں میں سے ہے، اس نے یہ حرکت کر لی ہے، آپ سزا دینے کے بجائے، تنبیہ کرنے کے بجائے درگزر کیجیے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، وہ راوی بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے جو کوڑا ہاتھ میں لیا تھا فوراً چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ دیا، کہ قرآن کریم کا حکم ہے درگزر کرنے کا، فوراً اس پر عمل کر کے بتا دیا۔ آج مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے، آج ہمارے سامنے بھی شریعت کے احکام آتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سامنے پیش کی جاتی ہے، لیکن ہم اپنے جذبات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو رشتہ ناتا توڑے ہوئے ہیں، بھائی کا بھائی کے ساتھ رشتہ ختم ہے، کتنی اولاد ہے جو ماں باپ کے ساتھ رشتہ توڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ قطع تعلق کوئی معمولی بات ہے، بڑا نحوست والا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں بڑے سخت تھے کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایسے شخص کے اعمال قبول نہیں ہوتے، روزی میں برکت نہیں ہوتی، عمر میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ سب مفہوم ہے جو صحیح احادیث میں آئے ہیں، لیکن آج اگر ہم اپنے اس مومن بھائی کو سمجھائیں بھئی تیرا رشتہ ناتا تیرے فلاں رشتہ دار کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ تعلیمات دی ہے، تو کیا وہ قرآن اور حدیث کی ان باتوں کو سن کر اپنے جذبات کو چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں چھوڑے گا، جتنا ہی سمجھا لو، وہ کرے گا وہی جو اس کے جذبات ہیں۔ اور ہمیں اللہ کے رسول نے تعلیم یہ دی کہ اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق بناؤ، جذبات کو چھوڑ دو ایک طرف اور عمل قرآن کریم کے مطابق کرو۔ بہرحال تو یہ وہ پاکیزہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے۔ ہمیں اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے، اگر پڑھنا نہیں جانتے تو سیکھنے کا اہتمام کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارا اکابر میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف مقابلہ کرنے کے نتیجے میں جن کو جیل جانا پڑا تھا، مالٹا کی جیل، جس میں حضرت نے کئی سال گزارے، آخری عمر میں، بڑھاپے میں جب رہا ہو کر آئے تو بڑے بڑے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا کیا تھا۔ تو آپ نے ایک بات کہی، کئی علماء اور مجمع کی موجودگی میں، کہ جیل کی تنہائیوں میں نے امت مسلمہ کے بارے میں غور کیا کہ امت اتنے حالات کا شکار کیوں ہے، اتنی پریشانیاں کیوں ہیں۔ آج تو ظاہر ہے اس دور کے مقابلے میں امت کی پریشانیاں اور بڑھ گئی ہے۔ کہ غور کرنے سے دو باتیں میرے سامنے آئی ہے کہ یہ دو سبب امت کی پریشانیوں کے ہو سکتے ہیں، تو میں جیل ہی میں طے کر کے آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے رہا کریں گے تو ان دونوں معاملوں میں کوشش کروں گا اور امت میں ان چیزوں کو پھیلانے کی حتی المقدور سعی کروں گا۔ اب اتنا بڑا آدمی جب کہہ رہا ہے تو سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جیل کی تنہائیوں میں غور کرنے سے مجھے دو باتیں سمجھ میں آئی، وہ ایک یہ کہ آج امت نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق چھوڑ دیا ہے، پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ، اور دوسری وجہ امت مسلمہ کی پریشانی کی آپس کا اختلاف اور آپس کے تعلقات کا بگاڑ۔ کہ میں نے طے کیا ہے کہ رہا ہونے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ امت مسلمہ میں قرآن کریم کے ساتھ کا تعلق عام ہو جائے، لفظاً بھی اور معناً بھی۔ امت قرآن کریم کو پڑھنے والی بن جائے اور امت قرآن کریم کو سمجھنے والی بن جائے اور آپس کے تعلقات ٹھیک کرنے والی بن جائے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے
جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت قریب کا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا تھا، اور اس نے جیل کی تنہائیوں میں سوچ کر یہ نتیجہ نکالا ہے۔ واقعی میں ان دو چیزوں کو آج اپنانے کی ضرورت ہے، آپس کے تعلقات کو درست کرنے کی اور قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کرنے کی۔ آج الحمدللہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ مکاتب کا سلسلہ ہے، آپ کے بھی محلے میں یہ مکتب چل رہا ہے، یہ بچوں نے قرآن پڑھا، ناظرہ ختم کیا، حافظہ ختم کیا، اور بھی کتنے بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی لفظاً تعلیم ہے کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، اور مانن تعلیم، یہی بچے اگر عالم بنیں گے تو قرآن کریم کو سمجھنے والے بنیں گے، اور جو بڑی عمر کے ہو چکے ہیں جو مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے تو الحمدللہ بہت سی مساجد میں، ہمارے شہر کی مسجدوں میں قرآن کریم کی تفسیر کا بھی نظام ہفتے میں 1 دن 2 دن وہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے روزانہ، یہاں بھی اس مسجد میں بھی الحمدللہ روزانہ قرآن کریم کی 1 2 یا جو بھی جتنی آیتیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہے، اس کا معنی اور مطلب بتایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس استحضار کے ساتھ سننا ہے کہ اللہ یہ تیرا کلام ہے، تو نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، تو اس کلام میں ہم سے کیا کہتا ہے ہم سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو اس کی فکر کریں گے تو ضرور قرآن کریم کے اثرات آئیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے، آخرت میں بھی کامیابی دیں گے۔ بس اخیر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کی تکمیل کو بھی قبول فرمائے، ان کو، ان کے گھرانے کو، تعلقات والوں کو، اساتذہ کو، مدرسوں کو اللہ تعالیٰ خوب خوب ترقیات اور برکتوں سے نوازے۔